ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ والضحیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم کیا نہیں، یجدک آپ کو پایا، یتیمن یتیم، فآویٰ پس ٹھکانہ دیا۔ الم کیا نہیں، یجدک آپ کو پایا، یتیمن یتیم، فآویٰ پس ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور وجدک آپ کو پایا، ضالا بے خبر، فہدیٰ تو ہدایت دی۔ ووجدک اور آپ کو پایا، ضالا بے خبر، فہدیٰ تو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، ووجدک اور آپ کو پایا، عائلا مفلس، فأغنیٰ تو غنی کر دیا۔ ووجدک اور آپ کو پایا، عائلا مفلس، فأغنیٰ تو غنی کر دیا۔ فأما الیتیم فلا تقہر، فأما الیتیم پس جو یتیم، فلا تقہر تو ناراض نہ ہو۔ فأما الیتیم پس کوئی یتیم جو یتیم ہو، فلا تقہر تو اس پر ناراض نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا ہو، فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو نہ جھڑک۔ وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا ہو اس کو نہ جھڑک۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور جو بِنِعْمَةِ نعمت ہو، ربی کا آپ کے رب کی، فحدث تو بیان کر۔ وَأَمَّا اور جو بِنِعْمَةِ ربی کا آپ کے رب کی نعمت ہو، فحدث تو آپ بیان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن یہ جب نہ آئے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تو پریشان ہو گئے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی اور یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے میں نے آخرت میں بہت اچھے انعامات رکھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اور بھی فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتری کی بہت اچھی صورتحال میں نے پیدا فرمائی ہے۔ جب آپ یتیم تھے پھر میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ راہ حق کے متلاشی ہیں تو میں نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، اپنی طرف میں نے رہنمائی آپ کی، اور میں نے جب دیکھا کہ آپ مفلس ہیں تو آپ کو غنی کر دیا۔ جب اسلام غالب آ گیا تو آپ کے پاس اتنی بہتات ہو گئی مال غنیمت کی کہ آپ صبح سے لے کے شام تک جب بھی آپ کو وقت ملتا تھا آپ اس کو لوگوں میں تقسیم فرماتے رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما کر بتاتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں نے دنیا میں بھی آپ کے لیے بڑے اچھے دن جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، آپ ان پر بھی غور کریں، اور جب آپ ان پر غور کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی یتیم آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کی اچھے طریقے سے نگہبانی کرنی ہے، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کوئی سائل آ جائے اس کو بھی نہیں جھڑکنا، اس کے لیے بھی آپ نے بہتری کی صورتحال پیدا فرمانی ہے۔ آپ کے پاس جو مال غنیمت ہے، اللہ کا دیا ہوا جو مال ہے، آپ نے ان پر خرچ کرنا ہے اور ان کو بھی تسلی دینی ہے۔ اور سب سے بہتر آخر میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آپ کی اوپر نعمتیں کی ہوئی ہیں آپ ان کو بیان کریں۔ جب آپ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اور بیان کریں گے تو لازمی بات ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
شکر کے کلمات پیدا ہوں گے، جس کو ہم بتائیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر گزار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے وہ نعمتیں طلب بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی وہ قائل ہو جائے گا، اور اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملنا ہے ہمیں اللہ سے ہی ملنا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی نعمت ہو، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے، اور اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس کو موقع ملے تو وہ دوسروں کے سامنے یہ بیان کرے کہ اللہ نے مجھ پر یہ انعامات کیے ہیں۔ اللہ کے جو انعامات ہیں یہ نہیں ہے کہ بندے کا کوئی کمال ہے، یہ محض صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں ہر مسلمان کو، چھوٹے کو، بڑے کو، امیر کو، غریب کو اللہ کی نعمت کا، اللہ کی کرم کا، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، اور یہ تمام باتوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کریں، اس کا ذکر بھی کریں، اور جو مانگنا ہے وہ اسی سے مانگیں۔ دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جمعے والے دن ہمیں بہت احسن طریقے سے جمعہ بھی پڑھنے کی، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی بھی، اور اللہ کا شکر کرنے کی بھی، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔